چل رہا تھا، میں نے عالم تصور میں اپنے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ جنازے کے تو آدمی پیچھے چلتا ہے، آپ آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ عالم تصور میں آواز ہے، عبدالحکیم یہ جو مورخ ہوتے ہیں یہ اندھے ہوتے ہیں، یہ جو مورخ ہوتے ہیں یہ اندھے ہوتے ہیں، اگر میں پیچھے چلتا تو آپ کو کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے نعرہ حیدری۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، وقت گزر کا جائے گا، پتہ نہیں آج کہاں تک میں چلوں، حالانکہ آج میری چوتھی تقریر ہے یہ۔ اب آئیے چلتے ہیں پھر مسلمانوں کی بڑی کتاب سیرت حلبیہ۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ آپ لکھیں اور جو باتیں ان کو میری طرف لے کر آئیں۔ آج تک کوئی میرے سامنے نہیں آیا، سامنے آئے تو پتا چلے۔ میں نے کیا سیرت حلبیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن برقہ نے رسول کی دعوت کی، ہو رہا تو نہیں گے میرے بچے؟ زید بن برقہ مسلمان تھا، رسول کی دعوت کی، رسول کے گھر میں تشریف لے کر گئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگ گیا، رسول نے دیکھا سالن کو، کہا یہ گوشت کس کا ہے؟ کس کا گوشت ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھیڑ کا۔ کہا گوشت تو آیا کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ آیا مشرک کے گھر سے تھا، پکایا ہم نے۔ ہر ایک کے چہرے پر نظر ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی زبان سے نعرہ نہ نکلا تو میں قیامت پر شاہد بنوں گا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں سمجھنے کی کوشش کرے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی رسول کی، یہ بھیڑ کا گوشت کہاں سے آیا؟ کہا یا رسول اللہ آیا تو مشرک کے گھر سے ہے، مسلمان ہے، پکایا ہم نے ہے۔ رسول کے چہرے پر غصے کے آثار آئے، رسالت کے تیور بدلے، کہا پھینک دو اس کو، میں نہیں کھاؤں گا۔ سنے آوازیں پھینک دو اس کو۔ کہا یا رسول اللہ تم آوازیں مشرک کے گھر سے آئی ہے، میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ ہائے پائے مسلمانوں تمہاری غیرت پر۔ ارے جو گوشت مشرک سے گھر سے آئے، پکائے بھی مسلمان، اس کو بھی رسول پھینک دیتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اسی رسول نے 45 برس ابو طالب کے گھر کا تو نہیں گے میرے بھائی؟ کیا ہے نقصان ابو طالب کا نہیں ہے، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں نے آپ کو میرے بھائی، مجھے یاد ہے ایک تقریر میں، آج پھر قریب آ رہا ہوں ایک اور اینگل سے۔ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بھائیوں، تم نے تو کہہ دیا جناب ابو طالب کے لیے، لیکن میں نے کہا نقصان جناب ابو طالب کا نہیں، جو کہو گے وہ بات آپ کے گلے میں پڑ جائے، جدھر جاؤ گے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 73 فرقے متفق ہیں کہ جناب رسول کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا تھا۔
کتابیں مانگے، میں سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اتنی کتابیں مسلمان چاہیں۔ سب سے بڑا مورخ ہے سبط ابن جوزی، اس نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں جناب ابو طالب کا پورا خطبہ لکھا ہے، نزول قرآن سے 15 برس پہلے، نزول قرآن سے 15 برس پہلے، بڑا جملہ ہے، نزول قرآن سے 15 برس پہلے نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے، رسول کا نکاح۔ اب جو اس کے امتی ہیں مجھے بتائیں کہ رسول کا نکاح صحیح یا غلط؟ نہیں مجھے جملہ کھانے دو، جملہ کھانے دو میرے بھائی، میں ڈرتا تو نہیں ہوں، میں بات قرآن سے کر رہا ہوں، انہوں نے تو اخبار میں آرٹیکل دیا ہے، میں تو تقریر کر رہا ہوں اپنے ممبر سے۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اگر جناب ابو طالب مومن نہیں، اور تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نکاح پڑھا ابو طالب نے، معاف کرنا اگر نبی کا نکاح ہے غلط تو پھر سارے امتی حرامی۔ میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا رسول کا، یا اللہ یہ کیا مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب آدم کا نکاح پڑھا تھا اللہ نے، یہ تو آپ کا محبوب ہے، آپ پڑھیں نا۔ گھبران کہنا یا رسول اللہ، مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا کا نکاح پڑھا تھا اللہ نے، تو یہ تو آپ کا محبوب ہے، آپ پڑھیں نا۔ یا رسول یا اللہ آپ نہ پڑھیں، آدمی اپنا نکاح خود بھی تو پڑھ سکتا ہے نا، رسول خود پڑھے، رسول خود پڑھے، یہ ابو طالب کیوں پڑھ رہا ہے؟ آواز ہے عبدالحکیم تم نے قرآن کو نہیں سمجھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے علم یا جس کا یتیمن فآوا، میرے حبیب آپ کو پتا نہیں جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ عبدالحکیم میں نے تو ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، یہ ابو طالب نہیں، میں نے کہا پڑھا یہی مقام ہے میرے دوستوں میرے نوجوانوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم غالب کے مرید ہیں۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ ارے یہ دین پر احسان دو ہستیوں کا، علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا۔ میرے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے پناہ، جب تمہاری قوم میں ہم نے تمہیں غیر معروف پایا تو ہم نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، غریب پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ جاؤ نوجوانوں جاؤ، جتنی تفسیریں چاہے دیکھو، سب نے لکھا کہ پناہ دی جناب ابو طالب نے اور دولت دی جناب خدیجہ نے۔ بڑا
جملہ ہے بڑا جہاں میری روح کھڑی ہے، بڑا جملہ ہے بڑا جملہ میرے پڑھے لکھے محترم سامعین۔ اللہ نے جناب خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہا ہے۔ بڑا جملہ نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرنا۔